اب میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ مغرب میں انسانی حقوق کے نام پر جو پوری تحریک چلی ہے اس کی مختصر تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ اصل میں کہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ اصل میں حقوق انسانی کی جو ساری جد و جہد ہے وہ اس پہلو سے ہے کہ ریاست کے، حکمران کے، حکومت کے اختیارات کو کیسے محدود کیا جائے۔ گویا یہ فرد اور ریاست، فرد اور حکومت کے درمیان تعلق کو منضبط کرنے کی کوشش کے نتیجے میں انسانی حقوق کا تصور سامنے آیا ہے، اور اس کے پیچھے اصل میں پوری تاریخ ہے۔ ایک دو لیکچرز میں پہلے بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ انگلینڈ کا بادشاہ خود کو زمین پر خدا کا نمائندہ کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ مجھے خدا نے آپ کا بادشاہ بنایا ہے اور آپ کو خدا نے میری رعایا بنایا ہے، تو میری اطاعت آپ پر لازم ہے اور آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے، مطلق اختیارات ہیں میرے پاس۔ لیکن اس کے خلاف ظاہر ہے بتدریج رد عمل کا سلسلہ شروع ہوا، تو جو پہلا اہم موڑ آتا ہے انگریزوں کی تاریخ میں، جب بادشاہ کو ماننا پڑا کہ کچھ حقوق دوسروں کے بھی ہیں۔ اس نے ایک اعلان مجبوری کے عالم میں کیا، اور اصل میں یوں کہیں کہ اس وقت بادشاہ کے درمیان اور جو سرکش قسم کے امارات ہیں ان کے درمیان کشمکش تھی۔ تو اس کشمکش میں جو اس وقت چرچ کا بڑا پادری تھا، آرچ بشپ آف کینٹربری، اس نے ثالثی کی، اور اس ثالثی کے نتیجے میں ایک سمجھوتا طے پایا۔ اس سمجھوتے کو ایک اعلان کے ذریعے مشہور کیا گیا۔ اس اعلان کا نام ہے میگنا کارٹا لبریٹم۔ میگنا یعنی بڑا، کارٹا یعنی چارٹر، منشور، لبریٹم یعنی آزادی، آزادی کا عظیم منشور، 1215 عیسوی میں۔ اب اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور انسانی حقوق کے دستاویز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس دستاویز کو آپ پڑھیں، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، بہت ساری ویب سائٹس پر فری ڈاؤن لوڈیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں عام افراد کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا یہ تو بادشاہ اور اس کے امراء کے درمیان کشمکش تھی، جس میں چرچ کے بڑے پادری آرچ بشپ آف کینٹربری نے ثالثی کی۔ اس کے نتیجے میں امراء کے لیے کچھ حقوق مانے گئے کہ بادشاہ کسی امیر کے خلاف، کسی لارڈ کے خلاف اقدام سے پہلے یہ شروط پوری کرے گا، اور اسی طرح چونکہ چرچ نے ثالثی کی، آرچ بشپ آف کینٹربری نے، تو چرچ کے لیے بھی کچھ تحفظات مان لیے گئے۔ میگنا کارٹا اصل میں یہ ہے، لیکن بہرحال اس پہلو سے اس کی اہمیت ہے کہ پہلی دفعہ بادشاہ نے، انگلینڈ کے بادشاہ نے مان لیا کہ کسی کے خلاف اقدام سے پہلے اسے کچھ شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ لارڈز کے خلاف اقدامات سے پہلے اسے کچھ شرائط پوری کرنی ہوں گی، تو گویا اس نے اپنے مطلق اختیار پر کچھ قیود مان لیے۔ یہ ابتدا ہے۔ اس کے بعد جب اگلا موڑ آتا ہے تو جس کو انگلینڈ میں بل آف رائٹس کہا جاتا ہے، یا انگلش بل آف رائٹس، انگریزوں کا حقوق انسانی کا منشور، وہ یوں کہیں کہ اسے سامنے آنے میں تقریباً 400 سال لگے ہیں، اور وہ بھی بتدریج ایک ایک کر کے۔ 1628 عیسوی میں پہلی دفعہ ایک قانون منظور ہوا جس کے ذریعے مان لیا گیا کہ رعایا کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہو، ان کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی ہو سرکاری اہلکاروں کی جانب سے، تو وہ بادشاہ کو فریاد کر سکیں۔ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1628 عیسوی میں پہلی دفعہ لوگوں کے لیے یہ حق مانا گیا کہ سرکاری اہلکاروں کی کارروائی کے خلاف بادشاہ کو وہ فریاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 1679 عیسوی میں ایک اور قانون کے ذریعے، جس کو ہیبیس کارپس ایکٹ کہتے ہیں، حبس بے اجا کے خلاف قانون، وہ منظور کیا گیا کہ کسی بندے کو بغیر کسی قانونی جواز کے، بغیر کسی سبب کے قید میں نہیں رکھا جائے گا۔ ایک اور
اہم موڑ تب آیا تقریباً 10 سال بعد 1689 عیسوی میں، جب ایک خصوصی قانون کے ذریعے پارلیمان کے اختیارات بڑھا دیے گئے۔ بادشاہ کے اختیارات کم ہوئے، پارلیمان کے اختیارات بڑھ گئے۔ پارلیمان سے مراد دارالامراء ہے، کیونکہ اس وقت دارالعوام کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی۔ گویا اب اختیارات بادشاہ سے بتدریج منتقل ہوتے ہوتے دارالامراء کو پہنچ گئے۔ اس قانون کے ذریعے البتہ رعایا کے لیے 2 اہم حقوق مانے گئے، اور ان دونوں پر تھوڑی بحث کی ضرورت ہے۔ ایک حق یہ مانا گیا کہ جب لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی تو سزائیں وحشیانہ نہ ہوں، کروئل اینڈ ان یوزول پنشمنٹ، ظالمانہ اور غیر معمولی سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے پیچھے ہسٹری ہے، تاریخ ہے پوری۔ پوپ کے خلاف، پاپائی روم کے خلاف جب بغاوت ہوئی، لوگوں نے پادریوں کے اختیارات چیلنج کرنے شروع کیے، تو پادریوں کی جانب سے پاپائی روم کے حکم پر بالخصوص جب خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں جن کو انکویزیشن کہتے تھے، تو ان عدالتوں میں جن لوگوں کو پاپائی روم کے حکم پر سزا دی جاتی تھی تو عام طور پر سزا یہ ہوتی تھی، یہ عام سزا تھی کہ ان کو زندہ جلا دیا جاتا۔ مثال کے طور پر ولیم ٹینڈیل وہ شخص تھا جس نے پہلی دفعہ پوری بائبل کو انگریزی میں ترجمہ کیا، تو پاپائی روم نے کہا کہ یہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اور اس جرم کی پاداش میں اسے زندہ جلا دیا گیا۔ اور یہ ایک سزا نہیں، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جب چرچ کی جانب سے سزا دی جاتی تھی اور وہ سزا زندہ جلانے کی صورت میں ہوتی تھی۔ کاش ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہوتی کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ سے سزا دینے کا صرف آگ کے رب کو ہی حق حاصل ہے۔ تو اس سیاق و سباق میں وحشیانہ سزا پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ بات یاد رکھیے، اس پر آگے میں امریکہ کے قانون کے ضمن میں بھی تھوڑی بحث کروں گا۔ دوسری اہم بات اس قانون کے ذریعے یہ تسلیم کی گئی کہ پروٹسٹنٹس، یعنی وہ عیسائی جو پاپائی روم کے خلاف اٹھے، انگلینڈ نے پاپائی روم سے علیحدگی اختیار کی، چرچ آف انگلینڈ الگ چرچ کی صورت میں اس نے اپنا وجود تسلیم کروایا۔ انگلینڈ کے بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں آپ کا سیاسی سربراہ بھی ہوں اور مذہبی سربراہ بھی ہوں، اور مجھے پاپائی روم کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صرف انگلینڈ میں نہیں، یورپ کے کئی دیگر ممالک میں بھی ہوا۔ ایسے لوگوں کو پروٹسٹنٹ کہتے تھے۔ تو جو انگلینڈ میں پروٹسٹنٹ تھے، رومن کیتھولکس کے خلاف، یعنی پاپائی روم کے پیروکاروں کے خلاف، ان کے لیے یہ حق تسلیم کیا گیا کہ وہ ذاتی دفاع کے لیے اسلحہ رکھ سکتے ہیں، رائٹ ٹو بیئر آرم، اسلحہ رکھنے کا حق، یہ بھی عوام کے لیے مانا گیا۔ عوام سے یہاں مراد پروٹسٹنٹ تھے۔ تو اس طرح گویا عوام کے لیے یہ چند حقوق مانے گئے: داد رسی کے لیے فریاد کا حق، حبس بیجا کے خلاف قانون، اور پھر دارالامراء کو اختیارات منتقل ہوئے، پھر وحشیانہ سزاؤں پر پابندی، اور اس کے علاوہ ذاتی دفاع کے لیے اسلحہ رکھنے کا حق۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کو انگلینڈ میں بل آف رائٹس کہا جاتا ہے، اور اس میں آگے مزید بھی بتدریج مختلف قوانین کا اضافہ ہوتا گیا، مختلف حقوق وقتاً فوقتاً تسلیم کیے جاتے رہے، اور ایک بڑا مرحلہ تب آیا 20ویں صدی میں جب 1911 میں اور پھر 1949 میں 2 مزید قوانین کے ذریعے دارالامراء کے اختیارات کم کیے گئے اور دارالعوام کے اختیارات بڑھا دیے گئے، ہاؤس آف کامنز کے۔ وہ 1-2 دن پہلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ کسی زمانے میں بادشاہ کے پاس یا ملکہ کے پاس مطلق اختیارات ہوتے تھے، وہ بتدریج دارالامراء کو اور اب دارالعوام کو منتقل ہو چکے، اور اب دارالعوام کو وہ حیثیت حاصل ہے جو کسی زمانے میں ملکہ یا بادشاہ کو حاصل تھی۔ تو یہ انگریزوں کا سلسلہ رہا۔ اب ذرا ایک انگریز فلسفی کی طرف دوبارہ نظر دوڑاتے ہیں جن کا ذکر پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ جان لاک کا نظریہ کیا تھا عمرانی